بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام زاہد علی مغل ہے۔ میں آج کی گفتگو میں آپ سب کی توجہ ایک اہم سماجی ذمہ داری کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے ہمارے معاشرے میں معاشی مشکلات بڑھ رہی ہیں، ویسے ویسے گھریلو خواتین جن کی ذمہ داری گھر سنبھالنا تھا، فیملی کو مینیج کرنا تھا، وہ معاشی ذمہ داری میں بھی اپنے شوہر کا اپنے مردوں کا ہاتھ بٹانے کے لیے وہ معاشی ذمہ داری بھی اپنے کاندھوں پر اٹھا رہی ہیں۔ یہ جو خواتین ہیں، ان کے لیے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں محنت کش خواتین۔ تو محنت کش خواتین کو پروٹوکول دیجیے۔ آج کا جو موضوع ہے اس میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ محنت کش خواتین کو پروٹوکول دیجیے۔ پہلی بات تو آپ سمجھیے کہ خواتین کو قدرت نے یہ ذمہ داری نہیں دی ہے کہ وہ گھریلو معاشی ذمہ داری میں اپنا رول پلے کریں، لیکن کیونکہ حالات پاکستان کے بہت مشکل جگہ پر آ گئے ہیں، لہٰذا بہت سی خواتین اپنے گھر کے خرچے پورا کرنے کے لیے مردوں کے شانہ بشانہ کام بھی کرتی ہیں۔ تو یہ جو کام وہ ذمہ داری کے طور پر کر رہی ہیں، نبھا رہی ہیں، یہ ایکسٹرا مائلیج ہے، یہ ان کا کام نہیں ہے، لیکن وہ اپنا رول پلے کرنے کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ معاشی ذمہ داری میں بھی اپنا ہاتھ بٹا رہی ہیں۔ ایسے میں ہم سب لوگ جتنے بھی ہیں معاشرے کے فرد، وہ ان کو پروٹوکول دیں، ان کو عزت کے ساتھ کام کرنے کے مواقع فراہم کریں۔ تو ایک تو یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے کہ یہ ایکسٹرا مائلیج فرائض انجام دے رہی ہیں۔ بہت سی خواتین جو اسکولوں میں پڑھاتی ہیں، بہت سی خواتین جو گارمنٹس فیکٹریز میں کام کرتی ہیں، بہت سی خواتین جو بہت زیادہ پڑھ لکھنے کے بعد ڈاکٹرز بن جاتی ہیں، کچھ آج کل انجینئرز بھی بن رہی ہیں، سافٹ ویئر انجینئرنگ کی دنیا میں بھی بہت ساری خواتین اپنا رول پلے کر رہی ہیں۔ یہ سب کی سب دراصل محنت کش خواتین ہیں۔ ان کو ہمیں پروٹوکول دینا ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ ان کا جو اعتماد ہو کام کرنے کا، ان کو جو حفاظت اور محفوظ انوائرمنٹ کی ضرورت ہو، وہ ان کو ہمیں دینا ضروری ہے۔ اچھا جی، ان سے رویہ رکھنے کے لیے سب لوگ یہ احتیاط کریں کہ جیسے ہم اپنے گھر میں اپنی فیملی کی خواتین کے ساتھ، جس میں ہماری بھابیاں ہیں، جس میں ہماری بہنیں ہیں، خالائیں ہیں، پھپھی ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، جس طرح ہم گھر میں اپنی خواتین کے ساتھ جو رویہ رکھتے ہیں، ہمیں ایسے ہی رویہ ان محنت کش خواتین کے ساتھ بھی روا رکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تاکہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ کسی مشکل حالات کا شکار ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ضروری ہے کہ جب کام کرنے میں خواتین بھی موجود ہیں اور ان کے ساتھ مرد بھی مل کر کام کر رہے ہیں، تو یہاں پر یاد رکھیے کہ مردوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ خواتین جو کام کر رہی ہیں وہ ان کے مقابلے میں کمزور ہیں۔ ان کی کمزوری کا اظہار ہمیں ان کے سامنے نہیں کرنا چاہیے۔ ہم ان کے ساتھ مقابلہ کر کے انہیں ہرانے پر نہ تل جائیں، بلکہ بہت سارے معاملات میں بڑے پن کا اظہار کرتے ہوئے ان سے ہار مان جائیں۔ یہ ہمارا بڑا پن ہے مردوں کے معاشرے میں، یہ ان کا بڑا پن ہے کہ وہ اپنے کلیگ خواتین کے ساتھ جب وہ کام کر رہے ہوں تو ان کو ہرانے کے در پہ ہونے کے بجائے ان سے ہمیشہ ہار مان جائیں، تاکہ ان کو وہ پروٹوکول دیا جا سکے جن کی وہ حقدار ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے لیے محفوظ ماحول جو ہے وہ تشکیل دینے میں ہم اپنا رول پلے کریں۔ محفوظ ماحول کا مطلب ان کو ہراسمنٹ نہیں کی جائے، ان کو جنسی جو ہے وہ نگاہوں سے نہیں دیکھا جائے، ان کو جو ہے وہ خوف اور ڈرایا نہیں جائے۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ محفوظ مقام ہو۔
جس طرح گھر میں وہ محفوظ سمجھتی ہیں اپنے آپ کو، اسی طرح جن اداروں میں بھی وہ کام کر رہے ہیں ان اداروں کے منتظمین اور وہاں کے کام کرنے والوں کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو وہاں پر محفوظ سمجھیں. ٹھیک ہے. بالکل اسی طریقے سے جو کام کرنے والے جو ادارے ہیں، جو مینجمنٹ کی ہیرارکی ہے، ان کو بھی اپنے طور پر یہ ذمہ داری سمجھنی چاہیے کہ وہ اجرت کے معاملے میں مردوں اور عورتوں کی بنیاد پر اجرت کا تعین نہ کریں، بلکہ وہ خدمات جو وہ حاصل کر رہے ہیں اس کی جو ویلیو ہے وہ ویلیو وہ مردوں کو بھی جس طرح سے ادا کرتے ہیں ویسے ہی وہ ویلیو ان کو عورتوں کو بھی ادا کرنا چاہیے. یعنی اجرت کی جینڈر کی بنیاد پر طے نہ ہو، بلکہ آپ کی جو فوائد آپ جو حاصل کر رہے ہیں اپنے کارکن سے، ان فائدوں کے نتیجے میں جو اجرت بھی بنتی ہو وہ اجرت مردوں کو اور عورتوں کو اسی طرح سے بلا جینڈر کا تفریق کیے وہ اجرت ہمیں ان کو مہیا کرنی چاہیے. اسی طرح سے خواتین کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے یہ محنت کش خواتین کا، وہ ٹرانسپورٹیشن ہے. وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے جائیں. مردوں کے لیے بڑا آسان ہے، ایک بائک خرید لیتے ہیں، دو تین اس پہ بیٹھ جاتے ہیں اور بڑی آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ ٹرانسپورٹ اختیار کر لیتے ہیں. ان کو سفری سہولیات موجود بھی ہیں اور پھر وہ خود بھی اپنے طور پر سفری سہولیات کا انتظام کر لیتے ہیں. ان محنت کش خواتین کا سب سے بڑا مسئلہ سفری سہولیات ہے. وہ کیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں. رکشوں کے اندر بہت تنگ ہو کر ان کو بیٹھنا پڑتا ہے، گاڑیوں کے اندر بہت مشکل حالات کے ساتھ ان کو سفر کرنا پڑتا ہے. اور اگر کچھ خواتین بولڈ اسٹیپ اٹھا کر خود سے کوئی موٹر سائیکل چلانا شروع کر دیں یا کار خرید لیں اور اس کو سفر کے طور پر استعمال کریں، تو ہمارا معاشرے میں سارے مردوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو سپورٹ کریں، ان کو پروٹوکول دیں، ان کو ان کی مدد کریں، ان کو بے تکے انداز سے دیکھیں نہیں، ان کا مذاق نہیں اڑائیں. اگر وہ کہیں گاڑی ان کی پنکچر ہو گئی ہے تو جو آپ سے ہو سکتا ہے ان کی مدد کے لیے وہ آپ کیجئے. اگر کہیں گاڑی خراب ہو گئی ہے تو اس سلسلے میں بھی جو آپ کر سکتے ہیں، جو معاشرہ کر سکتا ہے، وہ ان کی بھرپور مدد کریں. تو سفری سہولیات کے لیے ہمہ وقت ہمارا معاشرہ محنت کش خواتین کو سپورٹ دینے کے لیے تیار رہے. اسی طرح سے جو کام کے انوائرمنٹ ہیں وہاں پر خواتین، یہ جو محنت کش خواتین ہیں، ان کے کچھ فطری تقاضے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جو نیچرل اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو تقاضے رکھے ہیں ان تقاضوں کا بھرپور انتظام کرنا چاہیے. ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے پوری باضابطہ مینجمنٹ ہو، باضابطہ جو ہے وہ سہولیات ہوں، اور باضابطہ ان کو گھر جیسا ماحول دیا جائے تاکہ ان کی جو فطری تقاضے ہیں وہ پورے ہو سکیں. اور دوسری بات یہ کہ بہت سی خواتین شادی شدہ جو ہے وہ پریگننسی سے گزرتی ہیں، ان کے ہاں اولاد کی پیدائش کے دوران ان کو اپنی جاب سے جو ہے وہ رخصت لینی پڑتی ہے. تو ادارے جو ہے وہ اس بات کا لحاظ کریں کہ یہ جو خواتین محنت کش ہیں ان کو موقع دیا جائے کہ یہ اپنے ان فطری تقاضوں کو مینیج کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کمپنی ہے، جو ادارہ ہے، وہ ان کو سپورٹنگ ہینڈ پرووائڈ کرے. تو مجھے امید ہے کہ یہ جو باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اس باتوں کو آپ موضوع بنائیں گے اپنے گھر کے اندر، اپنے اداروں کے اندر، اپنے سماج کے اندر. اس پہ گفتگو کیجئے، اس پر سوال اٹھائیے. اس پہ اگر کوئی نیگیٹو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں تو ان کو روکنے میں اپنا رول پلے کیجئے. کوئی پازیٹیو چیز آپ کر سکتے ہیں تو اس میں اپنا رول پلے کیجئے. ماحول کی بہتری میں اپنا رول پلے کیجئے. سفری سہولیات کو بہتر بنانے میں اپنا رول پلے کیجئے. اور یہ گفتگو جو ہے وہ جاری و ساری ہو، کیونکہ ہم اب جس دور میں آ گئے ہیں وہاں پر ہماری خواتین، محنت کش خواتین، وہ باہر نکلیں گی. انہیں معاشی ضروریات پورا کرنے میں مردوں کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. لہٰذا ہم اس سماج کو بہتر بنانے کے لیے اور اس سماج میں عورتوں کے اس ایکسٹرا مائلیج کردار کو ادا کرنے میں ہمیں ان کی بھرپور مدد کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں انہیں سراہنے کی ضرورت ہے. ہم ان کو پروٹوکول دیں، ہم انہیں سر آنکھوں پہ بٹھائیں، ان کی محنت کو ہم اپریشیٹ کریں. ہم ان کو ڈی مورلائز کرنے کے بجائے ان کی حوصلہ افزائی کریں.
کل تک کے لیے، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔